صدق اللہ العظیم. بیٹھ جائیں بھائی، جو بھائی جہاں کھڑا ہوا وہیں پر بیٹھ جاوے. تشریف رکھیں بھائی، بہت قیمتی وقت ہے. عصر کے بعد کی نماز کا وقت بہت قیمتی ہے. بولتے دوستوں بزرگوں، پوری زندگی بہت قیمتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں رحمت فرمائی ہے یہی قیمتی ہے. پھر عصر کی نماز کے بعد کا وقت تو اور زیادہ قیمتی ہے. کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانے حصے میں تیری کفالت کروں گا. تو زندگی قیمتی، پھر عصر کے بعد کا وقت قیمتی، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ ہم سب اس وقت اللہ کے راستے میں ہیں. اس کا یقین کریں کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. لیکن دوستوں بزرگوں، یہ وقت بہتر جب بنتا ہے، یہ وقت قیمتی جب بنتا ہے جب ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں گے. نہیں تو وقت کا کام تو گزرنا ہے، گزر رہا ہے. جیسے برف کی سلی ہے کہ اس کا کام تو پگھلنا ہی ہے، پگھل جاتی ہے. سڑک پہ ڈال دو گے تب بھی پگھل جائے گی، تب میں ڈال دو گے تب بھی پگھل جائے گی. اس کا کام پگھلنا ہی ہے. ایسے ہی وقت کا کام گزرنا ہی ہے، گزر جائے گا. اس لیے ہم اپنے وقت کو قیمتی بناویں عملوں کے اندر لگ کر. اس لیے کہ اعمال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں اور 100% ساتھ رہتے ہیں. آپ یہاں پر آئے ہوئے ہو، اس وقت آپ کے ساتھ 100% آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہیں. اگر کسی بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کے ساتھ 100% اس کے اعمال اس کے ساتھ جائیں گے. اور اعمال ہی پر انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. اعمال کہلاتے ہیں کہ انسان 24 گھنٹے جو کام کر رہا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، دیکھنے کا، سننے کا، کھانے پینے کا، چلنے پھرنے کا، کمانے کا، خرچ کا، شادی بیاہ کا، اللہ کے راستے میں نقل و حرکت کا، جو انسان کام کرتا ہے وہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں. اور یہی اعمال سارے کے سارے غیر بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، سونا جاگنا، کمانا، خرچ کرنا، یہی سارے کام غیر بھی کرتے ہیں، یہی سارے کام مسلمان بھی کرتا ہے. فرق اتنا ہے ان میں اور ہم میں کہ ہمیں ان سارے کام کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ کہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے کہ جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی، اللہ کے یہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی، اللہ کے یہاں اس کی حیثیت ہوگی. اور جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے سے دور ہوگی، اتنا ہی اللہ کے یہاں بے حیثیت ہوگا، اتنا ہی اللہ کے یہاں بے قیمت ہوگا. اسی لیے حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مثالیں دے دے کر سمجھایا اپنے عملوں کی طرف سے، تاکہ ہم جہاں ہوں، جس حالت میں ہوں، کہ اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند ہوں کہ یہی اعمال ہمارا سرمایہ ہے، اچھے ہوں کہ برے ہوں، اور یہی اعمال آگے تک ساتھ جائیں گے. ایک مرتبہ آپ نے مثال دے کر پوچھا صحابہ سے کہ جانتے ہو تمہاری مثال، تمہارے اہل و عیال کی، مال کی، اعمال کی مثال کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں اور اس آدمی کے اوپر موت کا وقت آوے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کو بلا کر یہ پوچھے کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو میرے پر کیا مصیبت آ رہی ہے، دنیا سے میں جا رہا ہوں، آخرت کا سفر تیار ہے، اس گھڑی میں، اس وقت میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو تیرے ساتھ ہوں، جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا، تیری تیمارداری کروں گا، تیری خدمت کروں گا، اور جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، دفناؤں گا، اور تیرے مرنے کے بعد لوگوں میں تیرا ذکر خیر کروں گا، تیری تعریفیں کروں گا، اور کچھ دنوں کے بعد پھر میں تجھے بھول جاؤں گا. آپ نے فرمایا یہ اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے گھر والے ہیں، یہ بھائی. پھر دوسرے بھائی کو بلاتا ہے اور یہی پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟
وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تیرا واسطہ تو زندگی تک کا ہے، تجھے مجھ سے جتنا نفع اٹھانا ہے، جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لے، کہ جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو میں تو دوسری طرف چلا جاؤں گا، تو دوسری طرف جائے گا، تیرا راستہ دوسری طرف، میرا راستہ دوسری طرف۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کا مال ہے جو یہی ساتھ چھوڑ دے گا۔ آپ دیکھو کہ کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی، کفن بھی اس لیے پہنا دیا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو جاوے، اس کی بے پردگی نہ ہو جاوے، نہیں تو قبر میں جا کر وہ بھی سلگڑ کر ختم ہو جائے گا۔ ہر آدمی اپنی قبر سے کل قیامت کے دن ننگا اٹھے گا، جس طرح دنیا میں ننگا آیا ہے اسی طرح ہر آدمی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا۔ آپ نے فرمایا یہ اس کا مال ہے جو یہاں ساتھ چھوڑ دے گا۔ پھر تیسرے بھائی کو بلا کر یہی پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو تیرے ساتھ ہوں، جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا، جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو قبر میں پہنچے گا اور وہاں پر منکر نکیر تجھ سے سوال کریں گے تو ان کے سوالوں کا جواب میں دوں گا تیرے طرف سے، اور جب کل کو تیرے نامہ اعمال تلیں گے تو تیرے نامہ اعمال کے ترازو میں بیٹھ جاؤں گا اور خوب کوشش کروں گا اس کو وزنی کرنے کی، اس کو بھاری کرنے کی، اس کو جھکانے کی، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تجھے جنت میں داخل کرا دوں، وہاں تک میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ اس کے اعمال ہیں، اس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اس کے اعمال ہے، یہ بھائی اس کے اعمال ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ بتلاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے دو تو بیکاری ثابت ہوئے جو یہی ساتھ چھوڑ دیں گے، کام آنے والا تو یہی ہے جو آخر تک ساتھ نبھائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں اپنے بدن سے نکلنے والے اعمالوں کی طرف سے فکر مند ہونا ہے کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں، اور اعمال کا دار و مدار وہ انسان کے یقین کے ساتھ ہے کہ جیسے اس کے اندر کا یقین ہوگا کہ بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے۔ یہ اللہ نے دعوت تبلیغ والا جو کام کیا ہے یہ اسی محنت کے لیے ہے کہ ہمارے اندر کا یقین بدلے، یعنی ہمارا ایمان بنے کہ ایمان کہ یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے، سب سے بڑی نعمت۔ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہیں، بے شمار ہیں، کہ قرآن کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات تو اتنے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے انعامات ہمارے اوپر، قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے۔ اس لیے کہ آدمی کو ہر چیز کی قدر و قیمت، آدمی کو ہر چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تک وہ چیز ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، کہ جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے میں نے کیا کھویا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو غنیمت جانو، یعنی 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے۔ فرمایا کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، کہ جوانی آئی ایک مرتبہ چلی گئی اب وہ واپس نہیں آنے والی ہے، کہ جوانی قدر، کہ جوانی کی عبادت اللہ کیا مقبول ہے۔ وہ 7 آدمی جو کل عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں عذاب قوی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنی خواہش کو قربان کر کر اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین کو پھیلانے میں، اس کے دین کو سیکھنے میں لگاتا ہے، تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کیا مقبول ہے۔ تو جوانی کی قدر بڑھاپے سے پہلے، اور مالداری کی قدر کر لو تنگدستی سے پہلے، کہ اللہ نے مال دیا ہے کہ یتیموں پر، بیواؤں پر، دین کو سیکھنے پر، دین کو پھیلانے پر، کہ مالداری کی قدر کے ہاتھ تنگ ہو گئے کہ اب اگر چاہنے کے باوجود بھی صدقہ نہیں کر رہا ہے، تو مالداری کی قدر تنگدستی سے پہلے، اور کہ صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، کہ صحت کی طرف سے لوگ غافل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ 2 چیزیں اچانک آ جاتی ہیں، اچانک آتی ہیں 2 چیزیں، اللہ حفاظت فرمائے۔
ایک بیماری کہ اچھا خاصا بیٹھا ہوا تھا کہ فالج ہو گیا، اچھا خاصا بیٹھا ہوا تھا، شوگر ہو گئی، شوگر لو ہو گئی، اور قسم کی چیزیں شروع ہو گئی، اب اللہ حفاظت فرمائے. تو بیماری اور دوسرے فقیری، آدمی ایک دم فقیر ہو جاتا ہے، اچھا خاصا اونچا مالدار تھا، اچھا خاصا اونچا کاروبار تھا کہ حالات آئے، پریشانی آئی کہ اب نیچے ڈاؤن ہوتا چلا گیا. تو فقیری اور بیماری یہ اچانک آ جاتی ہے. تو صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے، اور خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے. خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، تو اس کو 2 بڑے پروانے اللہ کی طرف سے ملتے ہیں. ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. یہ 2 بڑے پروانے اس کو ملتے ہیں جو 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. اس حدیث پر عمل کرنے کا اللہ کے راستے میں نکل کر بہترین موقع ہوتا ہے. خالی اوقات کہ ہم نے وقت کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے، نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ دوست احباب ہے، نہ کسی کی خوشی میں جانا، نہ کسی کی غمی میں جانا، کہ ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. تو اس حدیث پر عمل کرنے کا ایک بہترین وقت ہوتا ہے کہ ہم نے وقت کو فارغ کیا ہے. اگر اس حدیث پر عمل نہ ہوا یہاں پر تو گھر جا کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ سینکڑوں جھمیلے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. چاہتے ہوئے بھی اگر 38 دن 39 دن تک پڑھتا رہا تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور ایک دن ایک رکعت ایک نماز میں نکل گئی تو اس فضیلت سے تو محروم ہو گیا. ثواب ملے گا لیکن اس فضیلت سے محروم ہو گیا. تو خالی اوقات کی قدر کہ مشغولی سے پہلے پہلے، اور زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے پہلے. میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، اور پھر دوستو بزرگوں ہر نعمت کا کل قیامت کے دن ہر آدمی سے سوال بھی ہوگا. خالی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب دی ہیں، یہ نعمتیں دی ہیں، یہ ہاتھ پیر آنکھ دی ہے اور یہ مال دیا ہے، یہ دنیا ساری دی ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. خالی ایسا نہیں ہے کہ ان کو جیسا چاہے جس طرح چاہے جو چاہے استعمال کر آ جائیں، کہ نہیں، کل قیامت کے دن ہر آدمی سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہ یہاں تک آیا ہے کہ درخت سے سایہ حاصل کیا ہے، تو درخت سے سایہ حاصل کرنا دھوپ میں کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا ہر نعمت کے بارے میں. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا اور ہر چیز کے استعمال کا طریقہ بتلایا ہے. اگر وہ چیز ہماری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استعمال ہو رہی ہے، جیسے میں نے کہا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ آپ ہر چیز کا طریقہ بتلایا، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں آنے جانے کا بھی طریقہ بتلایا. اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے ایک صحابی سے طنز کے طور پر پوچھا، مذاق طنز کے طور پر پوچھا کہ تمہارے نبی نے تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا؟ تو انہوں نے فخر کے طور پر کہا کہ ہاں، ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتلایا ہے. تو جو چیز ہماری نبی کے طریقے سے میل کھا جائے گی، جو چیز ہماری نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی، کہ وہ چیز ہماری چاہے گئی سے گئی چیز کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، اگر نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی تو وہ چیز ہماری دین بنے گی. ایک آدمی بیت الخلاء میں جا رہا ہے اور بیت الخلاء میں نبی کے طریقے کے مطابق گیا، نبی کے طریقے کے مطابق نکلا، تو یہ بیت الخلاء میں آنا جانا اس کا دین بنا. ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس گیا تو اپنی بیوی کے پاس جانا کہ یہ اس کا دین بنا. آپ نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر اپنی خواہش غلط طریقے پر پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا ہی نہیں ہوتا.
کہ جب غلط طریقے پر خواہش پوری کرنے پر گناہ ہو رہا ہے تو صحیح طریقے پر اپنی خواہش پوری کرنے کا اجر و ثواب بھی ہے، یعنی جو طریقہ نبی نے بتلایا۔ تو اگر ہماری کوئی بھی چیز نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی تو چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو وہ 3 بنے گی، اور اگر ہماری کوئی بڑی سے بڑی چیز، بڑی سے بڑی عبادت، نماز کی کیوں اونچی عبادت کہ آدمی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نماز میں سجدے کی حالت میں اللہ کے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور سارے احکامات اللہ نے دنیا میں اتارے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے، لیکن جب نماز کا ارادہ فرمایا تو اپنے پاس بلا کر دی ہے، ان کی اونچی عبادت۔ لیکن اگر وہ نماز نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے تو وہ نماز بھی نماز نہیں دے رہی تھی، باوجود ہے کہ اونچی عبادت ہونے کے، باوجود اونچی عبادت ہے، لیکن اگر طریقے سے ہٹی ہوئی ہے تو وہ نماز بھی نماز نہیں دے رہی تھی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ نماز جس کا وضو، رکوع، سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو، اچھی طرح نہ کیا گیا کیا مطلب؟ یعنی جس طرح نبی نے بتلایا اس طرح نہ کیا ہو۔ نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ آپ نے ایک صحابی کو 3 دفعہ واپس فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی جس طریقے پر میں نے بتلایا اس طریقے پر نہیں پڑھی۔ حدیث میں کہ جس کا وضو، رکوع، سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو جس نماز کا، تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے، کیونکہ طریقے سے ہٹی ہوئی ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، یہاں تک وہ نماز بددعا دیتی بھی جاتی ہے کہ جیسا تو نے مجھے ضائع اور برباد کیا، اللہ تجھے بھی ایسا ضائع اور برباد کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، اور پھر ہر نعمت کے استعمال کا طریقہ بتلایا ہے۔ اگر وہ نعمت اس طریقے پر استعمال ہو رہی ہے تو نعمت کی پکڑ سے بچ جائیں گے، اگر اس طریقے پر استعمال نہیں ہو رہی ہے تو دوستو بزرگوں کل قیامت کے دن ہر نعمت پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز سے سوال ہوگا کہ ہر نعمت کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس لیے ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں، میں کس طریقے پر اپنی چیزوں کو پورا کر رہا ہوں، میں کہاں دیکھ رہا ہوں، میں کیا سن رہا ہوں، میں کیا کس طرح کما رہا ہوں، میں کہاں خرچ کر رہا ہوں، ان ساری چیزوں کو کل قیامت۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا جب تک اس سے 4 سوالوں کا جواب نہ لے لیے جاوے، 4 سوال نہ کر لیے جاوے کہ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا۔ کہ ایک سوال مجموعی طور پر کہ زندگی کہاں گزار کر آئے ہو، کیسی گزار کر آئے ہو، پھر زندگی کے اندر جزیات ہیں، ایک جز کہ جوانی ہے کہ جوانی کہاں گزار کر آئے ہو، پھر مال کہاں سے کمایا، حلال کمایا کہ حرام کمایا، جائز کمایا ناجائز کمایا۔ اب حلال کما لیا، میں چاہوں جس طرح چاہوں جہاں چاہوں لگاؤں کہ نہیں، پھر اس کو خرچ کیسے کیا، اور جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا۔ یہ ہر ایک سے 4 سوال ہر ایک سے ہوں گے، اور ایسی عدالت میں کہ وہاں نہ تو کوئی جھوٹ کام آئے گا نہ کوئی وکیل کام آئے گا، ہر ایک کا اپنا اپنا کرنا ہوگا، اپنا اپنا بھرنا ہوگا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، رجسٹر لکھ رہے ہیں کہ وہ رجسٹر سامنے کر دیا جائے گا، کہ یہ کہا جائے گا کہ اپنا رجسٹر پڑھ لو، اپنا محاسبہ خود کرو۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، ہاتھ پیر بتلائیں گے کہ مجھ سے کیا کام کروائے، مجھ سے کیا کرتوت کروائیں گے۔ تو ہر نعمت کے استعمال کا طریقہ، تو انعامات بے شمار دیے، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار دنیا کی کسی چیز پر نہیں رکھا ہے، نہ اکثریت پر، نہ مال پر، نہ اسباب پر، نہ چیزوں پر، کسی چیز پر کامیابی ناکامی کا دار و مدار نہیں رکھا ہے، بلکہ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار کہ ایمان اور اعمال صالحہ پر رکھا ہے، کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں، ایمان ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے تو کل قیامت کے دن اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے تو پھر اسے کون پوچھنے والا۔
تو ایمان اور اعمال صالحہ تو یہ کامیابی کی شرط ہے، کامیابی کی ضامن ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، یہ اتنی بڑی نعمت آج مسلمانوں کے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت نکل گئی ہے۔ اور نکلی کیوں ہے؟ کہ نکلی ہوئی اس لیے ہے کہ جو چیز بھی آدمی کو بغیر محنت سے حاصل ہو جاتی ہے، آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر حاصل کرتا ہے۔ جس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور تکلیفیں برداشت کر اس کو حاصل کرتا ہے، اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو چیز بغیر محنت بغیر مجاہدے کے ملتی ہے کہ اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے۔ کہ ایمان کیونکہ ہمیں بغیر محنت کے بغیر مجاہدے کے جیسے وراثت میں کوئی چیز مل گئی ہے، ایسے ایمان ہمیں مل گیا ہے، اس لیے آج ہمارے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت نکلی ہوئی ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اور ایمان والے کی اللہ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہے وہ بتلائی ہے، اور صحابہ کے اندر یہ چیز اتاری ہے کہ کیا قدر بتلائی، کہ یہ قدر بتلائی ہے ایمان والے کی تو کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود ہے اللہ کے ہاں تمہاری یہ قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان والے کی وجہ سے، ایک ایمان والے کی وجہ سے سات زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا۔ 64 کروڑ مسلمان ہیں کہ سب دنیا سے چلے جاوے اور ہم میں سے ایک باقی رہ جاوے تو ہماری ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نظام کو باقی رکھے گا، سات زمین آسمان کو۔ یہ قدر ہے اللہ کے میرے اور آپ کی۔ پھر اگر ایمان والا نہیں ہے تو چاہے دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہو، اللہ اس کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اس کو ختم کر دے گا کہ اس کا وجود ہی میری اور آپ کی وجہ سے، ہمارے ایمان کی وجہ سے۔ یہ قدر ہے۔ اور قیمت کیا بتلائی کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا۔ اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت۔ تو جیسے میں نے کہا تھا، یہ دعوت تبلیغ والا جو اللہ نے ہمیں کام کیا ہے، یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے اندر کے یقین کو بنانے کے لیے کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور صبح سے شام تک اللہ ہی سے ہونے کو بولتا ہے، اللہ ہی سے ہونے کو سوچتا ہے، اسی کی دعوت دیتا ہے، تو پھر اندر اللہ سے ہونے کا یقین اندر بنتا ہے۔ اور جب اللہ سے ہونے کا یقین اندر بنتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں، کیونکہ آدمی جو چلتا ہے عمل کے اعتبار سے وہ اندر کی طاقت سے چلتا ہے، ہر چیز اپنے اندر کی طاقت سے چلتی ہے۔ تو آدمی اعمال کے اعتبار سے چلتا ہے وہ اندر کی طاقت سے چلے گا کہ جو اندر بنا ہوا ہوگا کہ بدن سے نکلنے والے اعمال اس کو ظاہر کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے محنت کی ہے، محنت کر کر ڈاکٹر بنا ہے، ایک آدمی نے محنت کی ہے، محنت کر کر وکیل بنا ہے، محنت کی ہے، اندر وکالت اتری ہوئی ہے، اندر ڈاکٹری اتری ہوئی ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ وکیل صاحب ہے، لیکن اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، اس کے عمل سے پتہ چلے گا یہ وکیل ہے، اس کے عمل سے پتہ چلے گا یہ تاجر ہے، کیونکہ اندر اس کی وہی چیز اتری بھی ہے، اس لیے بدن سے نکلنے والے اعمال بھی ویسے ہیں۔ تو اگر ہمارے اندر ایمان بنا ہوا ہوگا، یقین صحیح بنا ہوا ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے، تو اس سے پتہ چلے گا یہ آدمی سچا پکا مسلمان ہے، یہ آدمی سچا دیندار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے صحیح ہیں۔ تو یہ ایمان کی قدر و قیمت صحابہ کے اندر حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتاری تھی، اور صحابہ کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت ایسی اتری کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے کہ ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو کہ وہ برداشت کیا ہے۔ حالات آئے ہیں اس ایمان کے لیے جب ایمان قبول کیا ہے، لیکن ان تکلیفوں کو اور مصیبتوں کو برداشت کرتے رہے کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت اندر اتری ہوئی تھی۔ ایک صحابی حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ، وہ حالات بتلاؤ جو حالات تم پر ایمان کی وجہ سے آئے، جو مصیبت جو پریشانی ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، ذرا ان کی تفصیل بتلاؤ۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں۔ جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے۔
حضرت خباب نے فرمایا امیر المومنین مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے میرے خون سے آگ بجھتی تھی. کہیں کی وجہ سے کہ ایمان کی وجہ سے کہ ایک عورت کے غلام تھے. جب اس کو یہ پتا چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو سلیے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی سزا کے طور پر کہ یہ تو ایمان سے پھر جائے نہیں تو ان تکلیفوں کو برداشت کریں. تو تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے لیکن ایمان سے نہیں پھر اتنا ہی نہیں جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے اس لیے کہ ایمان والے کی علامت بتلائی گئی ہے, مومن کی علامت بتلائی گئی کہ مومن ایمان والا جو عمل کرتا ہے جو بھی عمل کیا اس نے نیک عمل کہ وہ اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا بلکہ اس کا بدلہ وہ آخرت میں چاہتا ہے. کیونکہ یہاں پتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا کہ آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک, اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا. اس لیے مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا اور مومن جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی خوش ہے نہیں خوش ہے, کہ اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے, میرا اللہ مجھ سے راضی. ساری چیزوں کا اس دار و مدار اسی پر ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اس لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابو ذر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا, کہ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہوں اور زندگی میں جو چیز آ رہی ہے اس میں جس کام میں بھی ہوں کہ اس میں ہم یہ دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا, اس پر چلیں. پھر چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے کہ اس کی پرواہ نہیں, کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اسے لے لو اور جس چیز سے وہ روکے اس سے رک جاؤ, جس چیز سے آپ روکے اس سے رک جاؤ. فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. ایک مرتبہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ گئے ہوئے تھے. لندن کے ایئرپورٹ پر سنا نماز جماعت سے پڑھنے لگے تو وہاں کے ساتھی آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت آپ یہاں جماعت سے نماز نہ پڑھیں, یہاں کے لوگ ذرا اس کو دیکھ کر اچھا نہیں سمجھیں گے, کیا کہیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر پڑھیں گے نہیں, اگر پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. یہ تو ٹھیک کہ اگر پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, لیکن اگر نہیں پڑھی تو اللہ کیا کہے گا. تو اس کو بھی تو جواب دینا ہے کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. میں عرض کر رہا تھا کہ پھر جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے تو صحابہ اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا, ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے, کیونکہ ہم نے تو آخرت کے لیے کیا تھا, آخرت میں پانے کے لیے کیا تھا. اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں, جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا وہی ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ صحابہ محنت کر 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 اپنے ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے تھے اور ہم نے اس محنت کو چھوڑ دیا, اس لیے ہم ایمان کے اعتبار سے نیچے کمزور درجے پر آ گئے, نیچے درجے پر آ گئے. صحابہ نے تکلیفیں برداشت کی ہیں اور پھر اتنا ہی نہیں, جو چیز ایمان کے مقابلے پر آئی ہے کہ اس کو قربان کیا ہے, تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں اور ایمان کے مقابلے پر جو کچھ آیا ہے, ایمان کے مقابلے پر آیا ہے کہ اس کو قربان کیا ہے. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر کر ان کو بادشاہ کے سامنے لائے. بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانی کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا. اب یہ صحابی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے, اور مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے گا. کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں, کہاں رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچانے پر 10 گنی بڑی جنت, اور کہاں کامل پورا ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ. تو اسی وقت جواب دیا کہ آدھی بادشاہت نہیں, اگر پوری بادشاہت ہے اور پوری بھی نہیں, عرب کی جتنی بادشاہت ہیں سب کی سب دے, تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں. اس
اسی وقت جواب دیا. پھر اتنا ہی نہیں کہ چھوڑ دیا کہ نہیں مانا تو جاؤ اپنے گھر، کہ نہیں. دوسری چیز دھمکی تو کیا، اصل تو دوستو بزرگوں اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں اور حالات آتے ہیں، اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ ان حالات میں حالات کا مقابلہ حالات سے کرتا ہے یا حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے اور میرے طرف رجوع کرنے سے کرتا ہے. حالات آتے ہیں اور آزمائش کے لیے آتے ہیں. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم تو ایمان والے ہیں تو تم آزمائی نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائش ہوتی ہے، حالات آتے ہیں، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں یا حالات کے مقابلے میں میرے طرف آتے ہیں. تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے توبہ استغفار سے کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتا ہے. جو حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں تو ان کے حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھتے ہیں، اور بڑھتے اس حد تک، اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ ایسا آدمی پھر حالات سے پریشان ہو کر آخر میں خودکشی تک کر لیتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. وہ حالات سے متاثر ہوتے ہیں کہ حالات کا مقابلہ حالات سے کر رہے تھے. حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں، حالات کا مقابلہ کہ رجوع الی اللہ سے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ چھوٹے حالات، چھوٹی مصیبتیں کہ ہم لاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، تو آخرت کا ہے. اللہ حفاظ فرمائے. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ میرے طرف رجوع کرنے والے بنے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے اور مصر سے غلے منگائے، غلے آئے، آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی. ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈیاں نکلی. اتنا قحط پڑا. تو صحابی روتے ہوئے سو گئے. خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا، ایمان کی فراست صاحب فرمائی تھی، تو بڑا عقل مند تھا، تجھے کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے، اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے خواب کا تذکرہ کیا. حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا. ہر چیز میں مشورہ، جو آدمی مشورہ کر کر چلتا ہے کسی بھی معاملے میں، دین کا ہو دنیا کا ہو، کہ وہ نادم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کی صحیح رہبری کرتے ہیں مشورے کی برکات سے. لیکن مشورہ بھی اہل خیر سے کرنا چاہیے، ہر چلتے پھرتے آدمی سے نہیں. اس کے اندر اس کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ مشورہ آپ کو صحیح دے گا. ورنہ اغراض سے تو دنیا بھری ہوئی ہے. جو اہل خیر ہوتے ہیں وہ صحیح رہبری کرتے ہیں، چاہے پھر برا لگے چاہے کچھ بھی ہو، لیکن وہ صحیح رہبری کرتے ہیں. مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی کہ ایک صحابی نے ایسے خواب دیکھا ہے. تو مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین، جہاں سے قحط سالی آئی ہے ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم غلے شام سے مصر سے غلے منگا رہے ہیں، اور بارش تو اللہ کی طرف سے رکی ہوئی ہے، قحط سالی تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، تو ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے کہ ہاں یہ چوک ہو رہی ہے؟ فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی. کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے ہو رہا تھا کہ وہ حالات بجائے کم ہونے کے اور بڑھتے چلے جا رہے تھے. جب حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حالات کو پلٹ دیا. آج بھی میرے محترم دوستو، آج جو چاروں طرف سے حالات دنیا پر اور خاص طور سے مسلمانوں پر جو چاروں طرف سے حالات ہیں، اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے، کہ اپنے طرف سے بھی توبہ استغفار کریں. اور کیونکہ ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے، اس لیے پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کریں کہ اللہ جس مقصد کے لیے، جس عالی مقصد کے لیے تو نے ہمیں وجود دیا تھا، تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، ہم نے اس مقصد کو کھویا ہے، ہم نے اس مقصد سے منہ موڑا ہے، کہ اب تک کی غفلتوں کو معاف کر دے. آگے جتنی زندگی ہے کہ تیرے نبی کے تیرے حکم پر، تیرے نبی کے طریقے پر ہم انشاءاللہ چلیں گے. توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے موت تک کھلا ہوا ہے. شیطان جو ہے وہ توبہ کو ٹلاتا ہے،
کہ ٹھیک ہے کر لیں گے، دیکھ لیں گے، ابھی کیا جلدی ہے، اور پھر آگے جا کر وہ مایوس کر دیتا ہے اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر دوسری چیز ان صحابی پر کہ اس دھمکی دی، بادشاہ نے ایک دیگ منگائی، حالات آئے دیکھیے کہ دیگ منگائی، دیگ کے اندر پانی کھولایا، جب پانی خوب کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا اور یہ کہا کہ یہ تو ایمان سے پھر جاؤ نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ کہنے کا تو آسان سی بات ہے کہ میں نے کہہ دیا، آپ حضرات نے سن لیا، لیکن جس کے سامنے یہ واقعہ پیش آ رہا ہے کہ اس کا ایمان کتنا اندر سے مضبوط ہوگا۔ کہنے لگے وہ صحابی، تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے، جو تجھ سے ہو سکے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو اس پہ ڈال دو۔ جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے، اس کی اطلاع کی گئی کہ وہ تو رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے بلایا ان کو اور پھر ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا۔ وہ کہنے لگے واہ، میں نے تو تیرے سے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے۔ اچھا پھر رو کیوں رہے تھے؟ کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک جان ہے، وہ جان اس دیگ میں ڈالی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ کاش میرے روئے میں جان ہوتی، میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ کہ ایک جان کا کیا قربان کرنا، کہ 100 جانیں ہوتی تو آج میں 100 کی 100 میں اللہ کے نام پر قربان کرتا، ایک جان ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو یہ جذبہ بنتا ہے دوست بزرگوں دعوت سے، کہ جب آدمی اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے تو پھر اللہ سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوتا ہے، پھر اپنی جان مال اللہ کے نام پر لگانے کا جذبہ بھی اندر پیدا ہوتا ہے۔ کہ جب ایمان بنتا ہے تو پھر آدمی کو اپنے ایمان کی طرف سے فکر ہوتی ہے، فکر مند ہوتا ہے۔ جب آدمی کے اندر کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے اپنی ساری چیز جھونک دیتا ہے اور ہر وقت اس چیز کی طرف سے فکر مند ہوتا ہے جس چیز کی قدر و قیمت آدمی کے اندر اتر جاتی ہے۔ اس لیے صحابہ کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت اندر اتری ہوئی تھی، اس لیے ایمان کی طرف سے ہر وقت فکر مند رہتے تھے، ہر وقت، اور چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ گھر سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے کہ نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر سے تشریف لے جا رہے تھے، ان سے کہا، انہوں نے کہا کس وجہ سے کہہ رہا ہے حنظلہ منافق ہو گیا؟ فرمایا کہ جب ہم نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ جنت کا، دوزخ کا، قبر حشر کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے قلوب گویا بالکل ایسے ہو جاتے ہیں، نرم جیسے وہ بالکل ہمارے سامنے ہیں، اور جب گھر واپس آ جاتے ہیں تو بیوی بچے پاس آتے ہیں، کچھ ہنسی مذاق کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے جو نبی کی مجلس میں ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ چیز تو ہمارے اندر بھی ہے، چلو چل کر حضور سے پوچھتے ہیں۔ تو اتنی سی بات پر کہ نبی کی مجلس میں کیفیت کچھ اور ہے، گھر آ کر گھر میں اندر ہی کیفیت کچھ اور ہے، کہ اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمیں بھی سب سے پہلے اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند ہونا ہے کہ میرا ایمان آیا بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، اور پھر جیسے میں نے کہا کہ اعمال کا دار و مدار یقین کے ساتھ ہے، کہ اگر اندر کا یقین بنا ہوا ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے عملوں کی طرف سے فکر مند ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے جس طرح ایمان کے لیے قربانیاں دی ہیں اور جس طرح ایمان کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں، ایسے ہی اعمال کی طرف سے بھی فکر مند رہتے تھے۔ جیسے ایمان کی طرف سے فکر مند، ایسے ہی اعمال کی طرف سے بھی فکر مند رہتے تھے، اور جس طرح ایمان کے لیے قربانی دی ہے ایسے ہی عمل کی بھی طرف سے بھی قربانیاں دی ہیں۔ اعمال، کیونکہ میں نے جیسے کہا تھا کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دو چیزیں کامیابی کے لیے ضامن ہے، شرط ہے، اس لیے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عملوں کی طرف سے بھی فکر مند کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں۔ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، گنجان بھرا ہوا باغ، اس میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھتے پڑھتے اچانک ایک پرندے پر نگاہ پڑ گئی جو اندر گھس گیا تھا، اور اس کے ساتھ نگاہ گھومنے لگی، ادھر کو پرندہ جاوے ادھر کو نگاہ بھی چلے جاوے۔ تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا،
کہ جب یہ خیال آیا کہ نماز پڑھ رہا تھا تو یہ بھول گئے کہ کتنی رکعتیں ہوئیں، 2 ہوئیں کہ 3 ہوئیں، بھول گئے. سلام پھیر کر فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کی یا رسول اللہ یہ پورا کا پورا باغ اللہ کے نام پر صدقہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ باغ ذریعہ بنا ہے میرے عمل کی خرابی کا. اندر بنا ہوا تھا نا ایمان کہ بدن سے نکلنے والے عملوں کی طرف سے بھی فکر مند کہ عمل خراب ہوا ہے، کہ جس چیز کی وجہ سے عمل خراب ہوا ہے کہ اب وہ چیز میرے پاس بھی رہے گی. جس چیز کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جانے سے پیچھے رہ گئے، کیا رسول اللہ کعب بن مالک، کیا رسول اللہ ان چیزوں کی وجہ سے میں اللہ کے راستے میں جانے سے پیچھے ہوا ہوں، اب یہ چیز میرے پاس بھی رہے گی. فکر اللہ کرے یہ فکر ہمارے اندر بھی پیدا ہو جاوے، کہ ہمارے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو جاوے، اپنے دین کی کمزوری کا، اپنے ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا ہو جاوے. آدمی کے اندر جب کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کا، تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگتا ہے. صحابہ کے اندر کہ دینداری اور ایمان کا اور آخرت کا احساس تھا، اس لیے وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے. ہمارے اندر دنیا داری کا احساس ہے، اس لیے ہم اس کے اعتبار سے اس فکر میں رہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ والا کام اور یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ اجتماعات کا ہونا، یہ اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرانے کے لیے ہے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، میں کیوں دنیا میں آیا ہوں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے. کہ نہیں، ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں تو ہر ایک کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت خالی نماز پڑھنے تک کی عبادت نہیں ہے. آج کل تصور بنا ہوا ہے عبادت کرانے نماز پڑھ رہا ہے، کہ جیسے میں نے کہا تھا عبادت تو اور دین تو ہر وہ عمل بن جائے گا جو عمل ہمارا نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا. اس لیے میرا محترم بزرگو دوستو، ہمیں دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے، دعوت کے ذریعے سے یقین کو بدلنا اور ذکر کے ذریعے سے اپنے اندر کی غفلت کو ختم کرنا. غفلت بھی ہمارے اندر ہے، اور ایسی غفلتیں ہیں آج ہمارے اندر کہ ایک آدمی اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور غافل ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے اور غافل ہے. کہ کوئی کاروبار میں، کوئی بیوی بچوں میں، کوئی کہیں، کوئی دوست احباب میں، کوئی کہیں گھوم رہا ہے، کوئی کہیں گھوم رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. کہ غفلت کہیں کی وجہ سے ہے کیونکہ غیر اللہ کو بولا جا رہا ہے، غیر اللہ کو سوچا جا رہا ہے، غیر اللہ کو سنا جا رہا ہے، تو اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی غیر اللہ کا دھیان اندر ہے. اس لیے ہمارے بڑے 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور ایک تسبیح درود شریف کی، ایک استغفار کی، یہ 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر آدمی اپنے ذکر کو پورا کرے دھیان کے ساتھ. لیکن اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی لیں گے تو ثواب تو اس پر مل ہی جائے گا. اللہ کا نام لیا ہے کہ ثواب اس پر مل جائے گا، لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی، اور اصل ہے غفلت کا ختم کرنا. اس لیے دھیان سے جی لگا کر جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنی اندر کی غفلت ختم ہوگی، اللہ کا دھیان آئے گا، اور جتنا اللہ کا دھیان آئے گا اتنا ہی عملوں کے اندر مزہ آئے گا. آج نمازیں ہم غفلتوں سے پڑھ لیتے ہیں اس لیے مزہ نہیں آتا، کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ اور وعدوں کے استحضار کے ساتھ جتنے ہم نمازیں پڑھیں گے اور جتنے ہم اعمال کریں گے اتنا ہی اس عمل کے اندر کرنے میں جی لگے گا. آدمی کو جب کسی چیز کا کام کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک مجھے یہ کام کرنا ہے، اس پر مجھے تنخواہ ملے گی، اور اگر اچھے سے اچھا کر گیا تو میری تنخواہ بڑھا دی جائے گی، تو اس کو اس کام میں کرنے میں جی لگتا ہے کہ ساری چیز اس کے لیے برداشت کر لیتا ہے، گرمی ہو سردی ہو ساری چیز، بھوک کو بھی کھانے کو بھی آگے پیچھے کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے ایک چیز ہے، نتیجہ اچھا ہے اس کے سامنے. ایسے ہی ہمارے سامنے اگر اعمال کے وقت اس اعمال کا استحضار، اس پر جو اللہ کی طرف سے ملنے والے وعدے اس کا استحضار اندر ہوگا تو اس عمل کے کرنے میں جی لگے گا. کہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوں تو مجھے اللہ کی طرف سے کیا مل رہا ہے، میں نوافل کا اہتمام کر رہا ہوں تو کیا مل رہا ہے، میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں تو مجھے کیا مل رہا ہے. جتنا اس استحضار کے ساتھ ہم اعمالوں کو کریں گے تو ان عملوں کے اندر جی لگے گا اور مزہ آئے گا، اور اس اعمال کے اوپر استقامت ہوگی. آج عملوں کی طرف سے، آج عملوں میں استقامت بھی نہیں ہے،
آج کیا، کل چھوٹ گیا، کل کیا، پرسوں چھوٹ گیا، کیا نہیں کیا، اس عمل پر ثواب تو مل جائے گا، لیکن روحانی اعتبار سے جو آدمی کو ترقی ہوتی ہے وہ عمل کی پابندی سے ہوتی ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت، روزانہ ذکر، روزانہ کام، کہ جتنا روزانہ پابندی کے ساتھ کرے گا اتنے وہ عمل روحانی اعتبار سے ترقی دے گا۔ تو انشاءاللہ کریں گے۔ اب تھوڑا سا باقی ہے، جن بھائیوں کی جیب میں تسبیح ہے